بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ بہت کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں حق اور سچ کو دبانے کی، لیکن قانون قدرت ہے، وہ بار بار حق اور سچ ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ بار بار دب رہا ہے اور آشکار ہو رہا ہے، بے نقاب ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہی ہے، لیکن عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آ رہا، یا شاید وہ شعور نہیں رکھتے یا پھر وہ اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جس شاہی خاندان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پر، پاکستان کے عوام تو اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ آئین، قانون، جمہوریت کی نظر میں وہ ناجائز حکمران ہیں، لیکن ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، وہ بضد ہیں کہ انہیں ہی میں نے مسلط کرنا ہے۔ لیکن اب وہ شاہی خاندان جو ہے بادشاہ سلامت کو ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، دنیا بھر میں رسوا کر رہا ہے، اور جو قیدی نمبر 804 بیٹھا ہے اڈیالہ جیل کی کال کوٹھڑی میں، اس کی ایک ایک بات کو وقت سچ ثابت کر رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ناجائز حکمرانی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اس کے باوجود باز نہیں آ رہے، اپنی شاہانہ مزاج سے باز نہیں آ رہے۔ پاکستان قرضوں پہ چل رہا ہے، IMF سے قرض لے رہے ہیں، ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے مانگے تانگے کے ہیں، کوئی سعودی عرب نے دی ہیں، کوئی UAE نے دی ہیں، کوئی چائنا نے دی ہیں۔ یہ ہماری مالی پوزیشن ہے، یہ ہماری معیشت ہے، لیکن ہمارا جو شاہی خاندان ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے بادشاہ سلامت نے، وہ کیا کر رہا ہے؟ بیلاروس ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور وہاں پہ یہ پورے کا پورا خاندان، پورے کا پورا ٹبر پہنچ گیا، اور وہاں پہ تعارف کیا کروایا جا رہا ہے؟ یہ میں ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، یہ ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد آتی ہیں دختر نیک اختر، وہ تعارف کرواتی ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے چچا جی ہیں، یہ میری بیٹی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اور اس طریقے سے یہ تعارف ہو رہا ہے۔ پورے کا پورا خاندان جو ہے، دادا بھی وہاں پہ موجود ہیں، پوتی بھی، نواسی بھی موجود ہیں، اور بیٹا بھی موجود ہے، اور چچا ہیں، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، یعنی کہ سارے کے سارے اپنا خاندان کھڑا ہے اور وہاں پہ تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ تو اس وقت ہمارے حالات و واقعات ہیں۔ پیسہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے۔ قرض لیا ہوا ہے IMF سے، اتارنا ہم نے ہے، سود سمیت اتارنا ہے۔ میں اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں، باقاعدہ طور پر دے رہے ہیں، اور ان ٹیکسوں سے پیسے سے ہم ان کو پال رہے ہیں۔ ناجائز حکمرانی اپنی جگہ پہ ہے، الیکشن چوری انہوں نے کی ہوئی ہے، ووٹ چوری انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان پہ بے شمار الزامات ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اسی لیے ایک وزیر نے انکشاف کر دیا، اور وزیر ہیں علیم خان صاحب۔ آپ کو معلوم ہے کہ علیم خان صاحب کو یہ بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں جب وہ عمران خان کے ساتھ تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی مشین ہے پیسے دینے والی، کریڈٹ کارڈ ان کو کہا جاتا تھا، ATM مشینیں کہا جاتا تھا۔ تو اب وہی علیم خان صاحب ہیں، ان کی کابینہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیلاروس کے صدر اور میاں نواز شریف کا بہت پرانا تعلق ہے، پاکستان سے 100 کمپنیاں بیلاروس آئی ہیں۔ اس ایک جملے میں علیم خان صاحب نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، اور بادشاہ سلامت کو چاہیے کہ وہ علیم خان صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ وہ 100 کمپنیاں کب اور کس دور میں رجسٹر ہوئیں، اور وہ 100 کمپنیوں میں سے کتنی کس کی کمپنیاں ہیں، اور کتنی کمپنیاں شاہی خاندان کی ہیں، اور کتنی شاہی خاندان کے عزیز و اقارب کی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے وہ معلوم کر لیں تو ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہے بیلاروس کا وزٹ، اور بیلاروس کے وزٹ کے بعد اب پہنچ گئے ہیں جناب لندن۔ چھوٹے میاں صاحب لندن پہنچ گئے ہیں، اور بڑے میاں صاحب بھی کسی وقت لندن پہنچ جائیں گے۔ وہ سب کے سب پہنچ چکے ہیں، اور دختر نیک اختر جو ہیں وہ پھر رہی ہیں ترکی، اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ واپس جاتی ہیں یا پھر لندن تشریف لاتی ہیں۔ یہاں پہ ان کا بھرپور استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور 12 اپریل یعنی کہ آج کے دن لندن کے وقت کے مطابق 1 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے جو ہیں وہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو کہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کہلاتی ہے، وہاں پہ
بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور یہاں کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تو چل رہا ہے جی پوری دنیا میں، اس وقت ہم تماشا بنے ہوئے اور ہم ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ کرپٹ لیڈرشپ اور غلط فیصلے اور ڈرائنگ روم میں کیے گئے فیصلے۔ اگلی خبر کی طرف ہم جاتے ہیں جی۔ اگلی خبر چل رہی ہے عمران خان صاحب کی اصل طاقت سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فیک نیوز کے ذریعے بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں، جعلی خبریں پھیلا کر کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، اور سوشل میڈیا جو ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی ایسی خبر نہیں چلنی چاہیے جس سے بادشاہ سلامت ناراض ہوں۔ تو بہرحال یہ خبر جھوٹی نکلی، اور سوشل میڈیا کی ہی طاقت ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف زندہ ہے اور سروائیو کر رہی ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے منرلز معدنیات کا جو بل تھا اس پہ اپنا یو ٹرن لیا ہے، اور اب بیرسٹر گوہر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب معدنیات کے بل پہ جو ہے وہ اس وقت تک دستخط نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کی منظوری نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی واضح ہدایات نہیں آ جاتی۔ لیکن اب ایک اور چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس بل میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، اور اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوکل کمپنیز ہیں، مقامی کمپنیاں ہیں، نیشنل کمپنیاں، وہ بڑے ذخائر جو وہاں سے برآمد ہوں گے تو بڑے ذخائر میں سے جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکیں گی، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور اس میں ملٹائی نیشنل کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے کاروباری لوگ وہ آئیں گے۔ اب میں آپ کو اس کے پیچھے ایک بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو یہ پتہ ہے کہ کہاں کیا کیا نکلا ہوا ہے۔ زیر زمین جو خزانے ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہے، خاص طور پہ معدنیات، اور اس حد تک ڈرلنگ ہوئی ہے، اس حد تک پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ چپے چپے کا پتہ ہے، کیونکہ پاکستان خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور پھر آگے جو ایجنسیز ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ، جو کہ سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے، وہاں پہ زیر زمین بہت سارے خزانے موجود ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ ابھی سے ہمارے جو ہیں عسکری ریٹائرڈ اور حاضر سروس اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، ان کے بچوں نے اب سے چند سال پہلے، 2-4-6 سال پہلے بیرون ملک، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں آئل کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر کروائی ہوئی ہیں، اور آئل کے بزنس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ میرے علم میں ہے، اور مجھے مڈل ایسٹ کے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ آپ کے فلاں صاحب کے فلاں بیٹے جو ہیں اور فلاں صاحب کے فلاں بیٹے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ دلچسپی لے رہے ہیں آئل اینڈ گیس کے بزنس میں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے یہ جو نجم سیٹھی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ موجود ہے، کیونکہ ورنہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جناب اس میں ملٹائی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہی صرف حصہ لے سکیں گی۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا۔ کوآپریشنز کے ساتھ جس کو سپورٹ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، بیکاز بڑے پروجیکٹس جو ہیں اس بل میں ہی لکھ دیا گیا کہ بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اندر کافی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ لوکل لوگ اس پہ آ ہی نہیں سکتے، نہیں آ سکتے، اور 10 سال بعد تو بالکل ہی نکل جائے گا لوکل انویسٹر۔ تو یہ اس وقت تو یہ اسمال اسکیل انڈسٹری ہے، چھوٹی سی انڈسٹری ہے وہاں کے پی کے اندر۔ مائنز لوگوں نے لی ہوئی ہیں 3-3 سال 40 سال، وہ رینیو ہو جاتی ہیں، 2-2 5-5 لاکھ روپے دیتے ہیں اور وہ منرلز نکالتے ہیں۔ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں نکل رہا، چھوٹی موٹی منرل ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اور کاٹیج لیول پہ۔ آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سارا پروجیکٹ ہے، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ SIFC کو ڈسون کرنے کی باتیں کے پی میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی لیے ہو رہی ہے نا، ان کو پتا کہ SIFC آگے بچھڑ گئی ہے، SIFC بچھڑ گئی ہے۔ تو یہ ہے نجم سیٹھی صاحب، اور انہوں نے یہ بات بتا دی ہے، اور بڑے اچھے پیرائے میں بتا دی ہے کہ جناب یہ ملٹائی نیشنل کمپنیوں کا کھیل ہے۔
تو اسی لیے منرلز کے معاملے میں اس بل کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ بارگیننگ ہو رہی ہے، اور شاید اسی لیے اب اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امریکی وفد کا آؤ بھگت کی گئی ہے، استقبال کیا گیا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ہم اپنی جو سیکورٹی اسٹیٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے اور ہم اپنی سیکورٹی اور ہم فورسز کی خدمات دیتے تھے، وہ افغانستان میں رشیا کے خلاف جنگ ہو یا پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا پھر ملک دنیا میں کسی بھی حصے میں، تو وہاں پہ ہم اپنی فورسز کو دیتے تھے، خدمات دیتے تھے کہ جناب ہم حاضر ہیں۔ تو اب جو ہے اس ریجن میں کوئی لڑائی شڑائی تو رہی نہیں، بڑی کوشش کی گئی کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ افغانستان میں داعش وائش آ چکی ہے، ری آرگنائز ہو رہی ہے، اور یہاں تک بتایا گیا کہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ایک اور 9/11 ہو سکتا ہے اور وہاں پہ منظم ہو رہے ہیں، لیکن یہ چورن جو ہے وہ بکا نہیں۔ اس لیے اب معاملہ ہے معدنیات کا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سی پیک دے دیا چائنا کو، تو آپ آئیں اور آپ آ کے منرلز لے لیں، لیکن منرلز کے بدلے میں، ان معدنیات کے بدلے میں ہماری طرف سے آپ صرف نظر کریں گے، کیونکہ ماضی میں بھی جب بھی ڈکٹیٹرشپ رہی پاکستان میں اور ڈکٹیٹرز کا جو راج رہا، اس میں یہی وجہ تھی کہ ریجن میں کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہوتی تھی، یا پھر کسی دوست ملک کو فوج چاہیے ہوتی تھی، فوجی خدمات چاہیے ہوتی تھیں، اس لیے اس بنیاد پہ جو ساری دنیا جو ہے وہ ہماری فوج کی طرف دیکھتی تھی، ہمارے جرنیلوں کی طرف دیکھتی تھی۔ تو اس وقت ایسی صورتحال نہیں رہی، لہٰذا اب ذرا تھوڑا سا مسائل کا سامنا ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ منفی پروپیگیٹ کر کے سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پچھلے 2.5-3 سال میں عمران خان صاحب نے جو گین کیا، اب یہ ہے کہ ان کے بدترین سے بدترین مخالفین بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب کچھ بھی کہیں، لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی طرح ڈیل نہیں کی، وہ نواز شریف 2 نہیں بنے اور وہ بنیں گے بھی نہیں، اور وہ اپنے اصولوں پر قائم ہیں اور سزائے قید کاٹ رہے ہیں، ناحق سزا کاٹ رہے ہیں، نہ صرف وہ کاٹ رہے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ اس وقت زیر عتاب ہے، وہ یا جیلوں میں ہے یا وہ حوالات میں ہے یا وہ ضمانتوں پہ ہے، کچھ عبوری ضمانتوں پہ ہے، کچھ کنفرم ضمانتوں پہ ہے، مقدمات کی بھرمار ہے۔ شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر، کوئی کارکن بچا ہو جس کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو، اور وہ بھی جھوٹا۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور بہت ساروں کو فوجی عدالتوں سے بھی سزائیں دلوا دی گئی ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کے بدترین سے بدترین مخالف بھی اس وقت یہ ماننے پہ مجبور ہو چکے ہیں، پولیٹیکل بھی اور ہمارے دانشور بھی، دانشوروں کی بڑی فہرست ہے جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنا بیانیہ تبدیل کرتے کرتے اس طرف آ رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان کے عوام، کیونکہ ویورشپ ان کی گر رہی ہے، ان کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ بامر مجبوری یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان واقعی عمران خان ہے۔ ایک طرف ماموں چونا لگا رہے ہیں، پہلے سمدھی چونا لگاتے تھے اور پھر آگے سسر جی، پھر سسر جی نے چونا لگایا، اب ایک طرف سمدھی لگا رہے ہیں، ایک طرف سسر جی لگا رہے ہیں، دوسری طرف ماموں بنا رہے ہیں، ماموں پورے ملک کو ماموں بنا رہے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن ہے، اور اس اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں ایک اوورسیز نے سارے کے سارے ہمارے جنرل صاحب کو ماموں بنا دیا ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانی کنونشن انہی کا حکم تھا کہ وہ بلایا جائے، بیرون ملک سمندر پار پاکستانیوں کو بلایا جائے، اور بلا کر میں ذرا ان سے خطاب عام کرنا چاہتا ہوں اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہمارے بڑے جڑیں مضبوط ہیں، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہی سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور ایک اوورسیز پاکستانی نے یہ کہا جو کہ اس کنونشن کے لیے لائے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ
1000 अरब रुपए लूसर साहब ने कहा कि वो मैं लेके आऊँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आएंगे और इसलिए हम माला माल कर देंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन आपको मालूम है कि 1000 अरब पता नहीं कहा है कि उन्होंने 1000 अरब डॉलर कहा है या 1000 यूरो कहा है, 1000 अरब यूरो कहा है, ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने कुछ 1000 का वर्ड यूज़ किया है, तो देखते हैं कि वो कहाँ तक वो मामू बनाने में कामयाब होते हैं। अब आते हैं जनाब इमरान, एक और ख़बर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सिंध में पीपल्स पार्टी फंसी हुई है और इधर अली अमीन गंडापुर साहब फंस गए हैं मिनरल बिल पे और उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वहाँ पे जो नहरों दरिया सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे अब वहाँ पे मोमेंटम बनता जा रहा है सिंध में, और कैनाल्स के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाने के लिए वहाँ पे GDA इकट्ठी हो गई है, वकला इकट्ठे हो गए हैं और सिविल सोसाइटी मैदान में आ गई है। और पाकिस्तान सिंध बार कौंसिल ने आज हड़ताल का, अदालतों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और सिंध भर के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। ये सिंध बार कौंसिल ने किया है। दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने की मजम्मत करते हैं और वफाकी हुकूमत दरिया सिंध पर कैनाल बनाने का मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले, ये कहा गया है जी। और उधर जरदारी साहब जो हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उनका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया है, क्योंकि बहुत सारे शकूक शुबात पाए जाते थे, लेकिन अब वो आ गए हैं। 4 अप्रैल को उन्होंने तकरीर करनी थी, पानी का मसला था, पानी का ही तनाज़ा था, उससे वो बचना चाहते थे, लिहाजा वो 4 अप्रैल गुजर गया और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत बैकफुट पे जा रही है, क्योंकि सिंध के अवाम और दीगर अपोजिशन जमातों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध वाले मामले को और जो दरियाए सिंध से 6 मुतनाज़े नहरें निकालने का मंसूबा है उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हम ख्याल जमातों ने ऑन कर लिया है और वो इस इशू को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और PTI ने कल कौमी असम्बली में भी एक करारदाद जमा करवा दी गई है और उसमें अब मजबूरन पीपल्स पार्टी को PTI का साथ देना होगा। कल इसीलिए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो हंगामे की नज़र हुआ और जल्दी उसको मुलतवी कर दिया गया। फिल वक्त इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।